بعض اوقات جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، تو ایسے موقع پر کپڑے کو درست کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کپڑا اگر چپک جائے، بعض وقت چپک جاتا ہے، اب گرمی آئے تو پسینہ یا کوئی لہیم شہیم ہو تو ان کے بھاری بھرکم شخصیت ہو تو ان کا کپڑا بھی چپکتا ہے. تو اگر کپڑا چپک گیا تو ضرورتاً اس کو ہاتھ کے اشارے سے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کراہت یعنی مکروہ وغیرہ نہیں ہے. بلا وجہ کپڑا آگے یا پیچھے سے نماز میں اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے. یوں اٹھا کر جاتے ہیں، یہ احتیاطیں کرنی ہیں. اچھا، اب چونکہ آج کل رمضان کا مہینے کی بھی آمد ہے انشاءاللہ، تو تراویح کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خارش یا بار بار کھجانا، تو یہ عموماً تراویح وغیرہ میں جب طویل قیام ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں زیادہ، تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ کھجاتے ہیں. تو اس موقع پر بھی اس کا کیا مسئلہ ہے کہ کتنی مرتبہ ہمیں اپنے ہاتھ اٹھانے اور کھجانے وغیرہ کے حوالے سے کچھ اس میں بدل؟ تراویح ہو یا کوئی سی نماز ہو، ایک رکن میں 3 بار ہاتھ اٹھانا کھجانے کے لیے کھجانا تو یہ نماز کو توڑ دے گا. تو اس سے 3 سے کم کی اجازت ہے نماز میں کھجانے کی. اب جیسے قیام یہ بھی رکن ہے تو اب کھجائے، ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا، یہ 2 بار ہو گیا. اب اگر تیسری بار کھجایا تو نماز ٹوٹ گئی. اب تو قیام میں چلو 3 بار نہیں کھجایا، 1 یا 2 بار کھجایا تھا، اب رکوع میں چلے گئے تو پھر 3 سے کم کھجانے کی اجازت مل گئی. پھر اس طرح ہر رکن میں 3 سے کم بار کھجانے کی اجازت ہے. پورے 3 بار کھجائے گا نہ ہاتھ اٹھا کر. ویسے یہ جو یوں کیا نا، یہ بھلے 10 بار کرے تب بھی یہ ایک ہی بار ہے. اب یہ جیسے یوں کیا پھر یوں کیا، یہ 2 بار ہو گیا کہ ہاتھ اٹھا لیا نا، اٹھا کر ادھر لے آئے. اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ بعض امام صاحبان کو بھی دیکھا ہے اور نمازیوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ جیسے تلاوت ہو رہی ہے تو پھر وہ جیسے داڑھی شریف ہے تو یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ بار بار جو نا اپنی داڑھی سے اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، یا جیسے غور سے اگر کوئی کہتا ہے میں تلاوت غور سے سنتا ہوں تو یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے اس طرح سے، اور یہ اس طرح سے. یہ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نماز میں داڑھی یا بدن سے کھیلنا یہ مکروہ تحریمی بہارشت میں لکھا ہے. داڑھی، بدن یا کپڑوں سے، شاید کپڑوں کا بھی تذکرہ ہے، یاد ہے نا، داڑھی، بدن یا کپڑوں سے نماز کے دوران کھیلنا. تو یہ حرکتیں جو ہے یہ نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتی ہیں، ناجائز و گناہ. اب جیسے قیام ہے، خارش ہو رہی ہے یہاں پر پیر پہ، تو اب بعض اوقات یہ ہاتھ نکال کر جو ہے وہ کھجاتے ہیں. جیسا آپ نے کہا بھلے ایک ہی دفعہ کھجا رہے ہیں، لیکن ہاتھ یہ والا نکال کے کھجانا ہے یا اس ہاتھ سے کھجانا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا کچھ پڑھا نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھجائیے الٹے ہاتھ سے. اب میں قیاس سے کیا بولوں کہ جو جدھر قریب ہے ادھر کھجا لے اسی ہاتھ سے. میں قیاس سے میں بول نہیں سکتا، پڑھا نہیں ہے میں نے. البتہ یہ کہ جیسے وہ اباسی آتی ہے کرتے نا، جی، یہ اس کو کیا بولتے ہیں اپنے ماہی، جماہی، پنجابی میں اوباسی بولتے ہیں. تو اس میں البتہ یہ کہ قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت، اور اس کے علاوہ قیام میں نہیں ہے. جیسے کہ وہ قومے میں کھڑے ہیں، اب اوباسی آئی، یا بیٹھے ہیں تو اوباسی آئی، تو اس کو پھر الٹے ہاتھ کی پشت سے رکنا. صرف قیام میں سیدھے ہاتھ سے، اور ہاتھ سے نہ روکنا چاہیں بلکہ ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو اگر یہ تصور کرے کہ انبیاء کرام کو جماہی نہیں آتی، کبھی انبیاء کرام کو جمائی کبھی نہیں آئی،
تو اس طرح تصور کرنے سے یہ جمائی رک جائے گی انشاءاللہ. یہ ہونٹ دبانے سے بھی کچھ ہے؟ کیونکہ انبیاء کرام کو کبھی آئی نہیں. یہ جمائی جو آتی ہے نا یوں ہم کرتے ہیں تو یہ ہے شیطان کی طرف سے, اور انبیاء کرام پر شیطان کا وار چلتا نہیں ہے. ہونٹ دبانے سے بھی کچھ؟ یہ بھی ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا کر بھی جمائی کو روکا جا سکتا ہے. نماز میں بھی یوں کریں گے تو جمائی اس سے بھی رکتی ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله. استغفر اللہ. صلوا على